جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے، یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے۔ اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ، ہاں جی شفیق بھائی وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے، تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں۔ ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے، اب اس کے برعکس لے لو، ہاں گارڈ نے آئے گا، سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000۔ کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار، یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں۔ شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا، یہ ہم سب ایسے ہیں، لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں، بیچارہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی ایک میری بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، یار میرا نہیں دل کر رہا، یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے، بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں، کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا۔ ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے، ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں، جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی۔ دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے۔ انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی، انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے، ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں تھے؟ اور ہم نہیں دیکھتے، ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، کتنی بار ہم نے یہ بات سنی؟ تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں، اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں، ام سلمہ کے پاس بیٹھیں، جا کر ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں، دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے بات سنیں، تھوڑی سی ان کی بھی سنیں، اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا، دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ ہم نہیں دیتے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ لوگ دے دیتے ہیں، یہ سیاسی لوگ۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے، انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے۔ تو سیاست ہے لوگوں سے لینا، دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست۔ جب کبھی گشت پہ نکلو، میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی، جب کبھی گشت پہ نکلو، گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر، اپنی دعائیں کرو اللہ سے۔ وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاہ جائیں، کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں، گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں کہاں، آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے۔ اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے، بچہ دین کا داعی ہے۔ آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا، رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو اب آئے دونوں، اب دعوت دیکھو کیسی ہے، یہ کیسی دعوت چل رہی ہے، واہ سبحان اللہ، کیا دعوت چل رہی ہے۔ چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے؟ اب ان دونوں کے سامنے، ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں، تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، ان بچوں کی نہیں ہے، تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا،
پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے، غلطی تمہاری نہیں، غلطی تو میری تھی، اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے۔ بچہ بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا، اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے، اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے۔ گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر، نو وے، گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر۔ ہاں، بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ٹھیک رکھنا، سیدھا رکھنا، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ ہاں بالکل، میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی، بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کے جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو۔ میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار، ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے؟ ہاں کیوں، تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا، تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر؟ ہاں؟ ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو، تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے۔ ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے، گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے۔ ہاں سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں، کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کم و بیش الفاظ ہیں۔ ہاں دیکھو تو صحیح، کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے، یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر، ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں۔ ہاں یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا، کیسے تھے؟ فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے، ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے اور میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ہم تک پہنچا دیا، 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک۔ ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی، سب سے پہلا کام کرو، اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو۔ 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں۔ واہ، ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، حاجی اپنے مہمانوں کو، اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے، بوتل نہیں اونڈیلنی، ہاں چھینٹا مارنا ہے، ہاں چھینٹا مار کے اٹھائے، اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ 4 باتیں۔ سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی۔ آج اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی وجہ، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج۔ اس وجہ سے اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا۔ اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر۔ اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو، بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں، اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے۔ اگر تو نے مجھے چھوڑا، اگر تو نوکری سے گیا، تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا، رشتہ ختم۔ تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے، جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے، ہر چیز پر سود دے رہے ہیں، بال سود میں اٹکا ہوا ہے، ایک چیز سود پر ہے، ایک چیز سود پر ہے۔ یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں،
मुआशरा, अल्लाह, रसूल सब की बुनियाद पर बीवी औरत मर्द को बर्दाश्त कर रही, मर्द बीवी को बर्दाश्त कर रहा, बच्चे हैं बच्चों की वजह से साथ हैं, और वजूहात की वजह से, खानदान की वजह से साथ हैं, साथ चल रहे हैं। अब जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो बाप की दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे, जो जगह घर में थोड़ी बहुत जगह है उसमें रहे, मेरे साथ ही रहे। चलो भाई अभी काम नहीं कर रहा, कर लेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगी नौकरी, छोड़ के ना जाए मुझे। तो खानदान इंटैक्ट है। वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है, मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूं इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्त, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो बाप की जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता। जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता, मां के लिए तो करते ही हैं, बेटे तो मां के हो ही जाते हैं। अजीब, मैं हैरान होता हूं कि मां के बारे में नहीं फरमाई ये बात, बाप के बारे में फरमाई। हाँ, अरे यार डैडी आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, अरे डैडी वो दिन गए, उफ यार, उस बाप को देखो तो सही, जरा एक मर्तबा देखते रहो, उसको देखते रहो, ये ना होता तो तू भी ना होता। हाँ, आज उसको कह रहे हो, आज उसको कह रहे हो ये बात, अजीब। हाँ, अल्लाह इस बोल से हिफाजत फरमाए। हाँ मेरे दोस्त, कोई बोल ऐसा बाप को ना बोलना, कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना। बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी, बेटा आपको देखो, मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया, मैं क्या करना है। लेकिन वो बात, बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब्बा नहीं है तो चलो दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, तुम्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जोड़े हैं। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते, ये कदरें जिंदा हैं। ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो, जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है। यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं। वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने आदल को जिंदा रखा है, वहां आदल होता है। इस वजह से, और आदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। आदल होता है, उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता,